ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے کورونا کی۔ کورونا سے متعلق اچھی خبر یہی ہے کہ یہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے پاکستانیوں سے یہ بھی گھبرا گیا ہے کہ اتنی بد احتیاطی ہم نے جس طرح سے کیے، ماسک نہیں لگایا، بازاروں میں گئے، کورونا نے خود ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا کہیں اور کا۔ اور اچھا اسی بات کو لے کے وزیر اعظم نے بھی آج قوم سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس میں بھی کہا ہے کہ نہ جانے کیسے کورونا کے اثرات ختم ہو گئے اور یہ دم توڑتا جا رہا ہے، اور کورونا کے متاثرین کی تعداد میں بھی دن بدن کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں اموات کا سلسلہ بھی خدا کا شکر ہے کہ انتہائی کم ہو گیا ہے، اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ اسپتالوں سے مریض بھی خالی ہو چکے ہیں کووڈ-19 کے۔ اچھا، جس طرح سے یہ کیس آیا تھا کورونا وائرس پاکستان میں جو دنیا بھر میں تباہی مچاتا وہ آیا تھا، تو 23 مارچ کے بعد سے ہم نے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا، اور جس طرح سے ابہام پایا جاتا تھا شروع سے لے کے آخر تک، آج بھی یہی ہوا ہے جو وزیر اعظم قوم کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ یہ اس کی کم ہو گئے کورونا کے اثرات کیسے ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس کا کریڈٹ بھی لیا جا رہا تھا کہ ہماری بہتر پالیسی کی وجہ سے ہم یہ قابو پایا۔ 23 مارچ کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا، اس میں وزیر اعظم نے یہی کہا کہ بار بار کہ مجھ پر تنقید کی جاتی تھی کہ، اور تنقید وہ کرتے تھے عمرہ کرتے تھے جو پیسے والے لوگ تھے، جن کے پاس آسائشیں تھیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن وزیر اعظم ہونے کے ناطے میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے غریبوں کا خیال تھا۔ کیونکہ اگر وزیر اعظم جس طرح سے کریڈٹ لیا ہے، اگر کیا جاتا لاک ڈاؤن تو غریب کورونا سے تو نہیں مرتے، بھوک سے مر جاتے، لیکن پاکستان میں خدا کا کرم ہے کہ اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں نوبت نہیں آئی، لیکن وزیر اعظم نے پھر ذکر کر دیا پڑوسی ملک بھارت کا بار بار، اور 1 منٹ کے اندر 3 بار بھارت کا ذکر کیا، اور لگ بھگ کوئی 8 سے 10 بار انہوں نے اپنی تقریر میں، جس طرح ماضی کی بھی اگر آپ کورونا سے متعلق اٹھائیں اس میں بار بار یہی کہا جاتا رہا کہ ان کی پلاننگ صحیح نہیں تھی۔ 4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو لگا دیا گیا، اور وہاں پہ جتنی اموات ہوئیں اور جو لوگوں نے 100 میل ڈسٹینس کا فاصلہ پیدل طے کیا، کیونکہ جو مہاجرین تھے جو ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتے تھے گھروں کو نہیں پہنچ سکے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر بار بار کیوں بھارت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارا جانی دشمن ہے، وہ بھارت کا ذکر کیا آپ نے، اس کی آبادی اگین 1 ارب 35 کروڑ سے زائد کی آبادی والا ملک ہے، اس کی معیشت جی ڈی پی دیکھیں کہاں پر ہے، اور ہمارا 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ ہماری معیشت کورونا سے پہلے کہاں تھی اور کورونا کے بعد کہاں پہنچ گئی، کس طرح سے امداد ملی، اس کے باوجود ہم کہاں ہیں۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر لیکن میں آپ کو ضرور توجہ یہاں دلاؤں گا، اگر بھارت کا ذکر کریں تو بھارت کا ذکر اس طرح بھی کرنا چاہیے تھا جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو دنیا کے جو سب سے بڑا لاک ڈاؤن کیا ہے، جو کشمیر کو ایک کھلی جیل میں جو کنورٹ کیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کورونا کی وجہ سے کتنی اموات ہو چکی ہیں، وہاں پہ اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کو علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے۔ کم سے کم اس موقع پر ایک بنتا تھا آپ کو کہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے، اور کشمیر کے آپ سفیر کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں، آپ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم نقطہ یہی ہے، تو آپ نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ میں کہوں گا کہ جب بھی اب آگے تقریر کریں اس میں اس کو ضرور شامل کریں کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو علاج معالجے کی سہولت ہو، جو کمیونیکیشن سسٹم ان کا بلاک ہوا ہے، کم سے کم اس پہ تو آواز اٹھانی چاہیے تھی ہمیں۔ یہ موقع ہم نے پھر آج ضائع کیا ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے، ہمارے یہاں کس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر بھی ہم کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس نے اس طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کروائی ہیں، کریڈٹ ٹائیگر فورس کو ہم دے رہے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کرائی تھی۔ لیکن ہاں، ٹائیگر فورس کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، لوٹ مار کے بھی واقعات آ رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ چلیں یہ تو شکر ہے کہ کووڈ-19 کا اثر کم ہو گیا، لیکن ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے تھی۔ پالیسی کا اناؤنس ہم بقرعید کی پالیسی جو ہے 4 دن پہلے وزیر اعظم کا خطاب ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کافی پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک کووڈ-19 کے اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ موسم جیسے جیسے تبدیل ہوتا ہے اس کے اثرات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کہ جیسے پہلے سردیوں کا تھا اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ علامات ہوں، بخار کی، فلو ہو، کھانسی ہو اور سانس کی بندش ہو، تو وہ کورونا سے۔ اسی طرح گرمی کے اندر الگ چیزیں آتی ہیں، ڈائریا اور یہ وامٹنگ وغیرہ آتی ہے، تو پھر اس کو وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ بہرحال
تو میں اگین ہمیں اس جانب اب دیکھنا ہوگا. ایک اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 2 ڈاکٹر اس کی اموات ہوئی ہے، نہیں 2 ڈاکٹر کی نہیں ہوئی ہے، تقریباً 60 سے زائد پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 1500 متاثرین ہیں. جہاں ہم ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، وہیں ہماری جو انتظامی امور چلا رہے ہوتے ہیں پولیس والے، انہیں بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اور کتنے اموات اس میں ہو گئی، کیونکہ وہ ہر جگہ اور سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. ان کی سوشل ڈسٹینسنگ کہاں ہو سکتی ہے، موبائلوں میں کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں یہ ہیں. اب ہمارے اوپر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے عید قربان کے اوپر کہ آپ نے کس طرح سے میل ملاپ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بقرعید جو ہے پچھلے سال کی بقرعید سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. پھر اس کے بعد جو ایام اعضاء محرم جو آ رہے ہیں اس میں ہمیں خصوصی طور پہ ذہنی توجہ دینی پڑے گی. جو گو کہ ابھی کتنے پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں کرونا کیا ہے، وہ تو مذاق ہی کرتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اور اس میں شروع میں نے بات کہنی تھی وہ رہ گئی، لیکن یاد آ گئی کہ ہرڈ امیونٹی پاکستان میں جو کرامات ہوئی ہیں وہ ہرڈ امیونٹی کی وجہ سے ہوئی ہیں. پاکستان گورنمنٹ کا یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کے اوپر گئے. اگر آپ دیکھیں جتنی اموات ہوئی ہیں زیادہ تر وہ شہروں میں ہوئی ہیں، کیونکہ شہروں میں جو خوراک ہے جس طرح سے ملاوٹ والی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. دودھ دیکھیں وہ زہریلا دودھ ہوتا ہے. آپ گوشت دیکھیں وہ بھی انجیکشن لگا کے، چکن آپ جو کھاتے ہیں برائر مرغی اس میں بھی انجیکشن لگا کے ان کی گروتھ کی جاتی ہے. وہ آپ دیکھیں مسالے دیکھیں کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. گھی دیکھیں وہ بھی کس طرح چمڑے کا کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس جانب دیکھنا چاہیے. شہروں میں اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں اموات یوں زیادہ نہیں ہوئی کہ ان کا امیونٹی سسٹم بڑا ساؤنڈ اینڈ اسٹرانگ تھا کہ ان کی خوراک دیسی ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں. تو ہمیں اس جانب بھی آنا چاہیے. بحیثیت قوم ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، لوگوں کو کیا خوراک دینی چاہیے کس طرح سے، اور یہ ملاوٹ والی چیزیں ہیں اس سے بھی ہمیں روکنا پڑے گا. اور اسی سمت میں ہم جائیں گے، درست سمت میں، تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. اور اب تمام تر دار و مدار عوام کے اوپر ہے. حکومت کے اپنے طور سے وہ اعلانات کرتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ نے بچنا، اپنے اہل خانہ کو بچانا تو ماسک لگانا پڑے گا اور ایک بار پھر سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.